السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عزیزان گرامی، عقیدے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو براہ راست مخاطب جب بھی کیا، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ اپنی فکر، اپنے نظریے کو درست کرو، اس درستی کے اعلان کے لیے اللہ نے یا ایھا الناس کا لفظ بولا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان کے نظریے سے آگے بڑھ کر اس کی عادات، حرکات و سکانات یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو جھنجھوڑنا جہاں مقصود ہو، اس کی اصلاح کا اعلیٰ درجہ جب مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو براہ راست مخاطب کیا اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے دل کے تار کو چھیڑا ہے. مخاطب کیسے کیا؟ یا ایھا الانسان، جیسے کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اسی طرح رب فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، اس رب کے بارے میں جو رب انتہائی کریم ہے. کریم ہونا ایک ایسی صفت ہے جس میں لطافت، خوبصورتی کا اعلیٰ درجہ، محبت کے وہ تمام تقاضے اور باریک بینی، اپنائیت کے وہ تمام تر اصول و ضوابط لفظ کریم میں، صفت کریم میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بندو، وہ رب جو انتہائی کریم ہے، اس کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس کا کریم ہونا، اس کی محبت کے اعلیٰ درجے کا ہونا اور آپ کے ساتھ اپنائیت کا ایک خوبصورت تعلق ہونا، اس کی علامت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے تمہیں بہترین شکل و صورت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ تمہیں پیدا کر دی، اور جو اس کے پیدا کرنے کا لیول تھا، اس لیول کو آج تک کوئی بھی انسان یا کوئی بھی اور نہیں پہنچ سکا. اس کے لیول کو دیکھتے ہوئے باقی تمام تر چیزوں کو پیدا کی انسان بنا رہا ہے. یہ انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کے بعد رب تعالیٰ نے جو انسان کو خصوصی طور پر جو بات کہی ہے، جس کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کے بندو، یاد رکھنا، یہ اپنائیت کا تعلق، یہ محبت کے جو ایک دوسرے سے ہمارے رابطے ہیں، جو ضابطے ہیں، یاد رکھنا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم شتر بے مہار کی طرح اپنی مرضی کرو گے.
ایسا نہیں ہے، تمہارا چیک اینڈ بیلنس کے لیے رب نے فرشتے بھیج رکھے، یمیناً و شمالاً، دائیں اور بائیں، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، اور کیا ہے جو آپ کرتے رہیں گے وہ لکھتے رہیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کسی سی ٹی وی کیمرہ وہ لکھنے کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے، اور یہ ساری کی ساری فوٹیج جو کسی اور نہیں میرے مالک و خالق رب کریم نے دیکھنی۔ دیکھیں، ایک ڈر ہوتا ہے انسان کو، جس میں واقعی بڑا ڈر ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ایک انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا یار تعلق بڑا پیارا ہے، تعلق میں اپنائیت بہت زیادہ ہے۔ تعلق کے خراب ہونے سے جب انسان ڈرتا ہے، یہ وہ ڈر ہے جو اللہ نے پیدا کرنے کی ہمیں سعی کی ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی کہ بربک الکریم، رب کریم ہے جس میں ہمارا آپس کا، یہ رب کے ساتھ جو تعلق وہ اپنائیت کا ہے۔ اس اپنائیت کے تعلق میں جب انسان کے وہ اعمال جو رب کو پسند نہیں، وہ جب اس کے سامنے پیش ہوں گے، سب کے فردن فردن، ہر ایک ایک کر کے پیش ہوں گے، تو انسان اس وقت اپنے اس اپنائیت کے تعلق کو کیسے نبھائے گا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں رب کے ساتھ جو اپنائیت کا تعلق ہے، صفت کریم جو رب نے ہم سب کو عنایت کر رکھی ہے، ہمارے اس تعلق کی لطافت کو جو رب اور بندے کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان موجود ہے، اس لطافت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ریکارڈ اللہ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں کل قیامت کے رب کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے جب ہر چیز لکھی جا رہی ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر چیز، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کچھ چھوٹی موٹی، کچھ بھی نہیں، ہر چیز، جب ہر چیز لکھی جا رہی ہے، رب کے حضور پیش ہوگی، تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو کرتے وقت بھی پھر سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان کے سر پر کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کام، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی یہ سوچ سمجھ کر کرے کہ اللہ کے سامنے اس کا ریکارڈ پیش ہوگا، کہیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، کہے کہ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا تھا، جسم ہر چیز دی تھی، کیا بنا، یہ کیا کر کے آئے ہو تم؟ تو عزیزان گرامی، اس کی توفیق مانگنی چاہیے رب سے، اس کی توفیق مانگنی چاہیے، ہمت اور طاقت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم اپنے ریکارڈ کو بہتر سے بہترین رکھیں۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔